آج میں آپ کو دو خواتین کی کہانی سناؤں گی۔ کسی جگہ دو خواتین رہتی تھیں، ایک شکر گزار اور دوسری حاسد۔ حاسد عورت اپنے احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے بظاہر تو نیک بنتی تھی، لیکن چلتی غلط راستے پہ تھی۔ نیک عورت اپنے بچوں کو محنت اور جدوجہد کی ترغیب دیتی، نیکی کی ہدایت کے ساتھ۔ حاسد عورت کی بچوں کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوتی کہ تمہیں سب سے زیادہ نمبر لانے ہیں، تمہیں سب سے آگے بڑھنا ہے، تمہیں سب سے زیادہ عزت پانی ہے۔ عزت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کامیابی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی آگے بڑھاتے اور پیچھے دھکیلتے ہیں۔ بات محض یہیں تک نہیں تھی۔ حاسد عورت اپنے بچوں کو سب سے آگے لانے کے لیے دوسرے بچوں کی ٹانگ کھینچ لینے سے بھی گریز نہ کرتی۔ وہ دوسرے بچوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے شیطانی کام بھی بے دریغ کرتی۔ وہ نادان نہیں جانتی تھی کہ جب کوئی کسی کو بلا قصور دھکا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر گرنے والے کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گرنے والے کو اس دکھ کے بدلے میں اس کے نصیب سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ شکر گزار لوگوں کے لیے اولاد ایک نعمت ہے اور ناشکروں کے لیے سزا۔ اللہ تعالیٰ برائی کے راستے پر چلنے والوں کو ایک مدت تک چھوٹ دیتے ہیں، اور جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو سزا شروع ہو جاتی ہے، پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ بچوں کو کسی انسان کی حاصل کردہ کامیابیوں سے آگے بڑھنے کی ترغیب نہ دیں۔ یہ نہ کہیں کہ تمہیں فلاں شخص سے آگے بڑھنا ہے، اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ انسان کے نصیب میں کامیابیاں تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔ بلکہ ان کی تربیت اس طرح کیجیے کہ علم بہت محنت سے حاصل کرو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض یا لازمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں دنیا کا علم حاصل کرنے پر اصرار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے کائنات کس طرح بنائی، یا تم اس بات پر غور کیوں نہیں۔ جو بچے نئی کلاس میں جانے سے پہلے اپنا کورس پڑھ چکے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ 100% نمبر لاتے ہیں یا اس کے قریب۔ اگر کبھی 100% نمبر لاؤ تو کلاس میں کمزور بچوں کی بھی مدد کرو، تاکہ تمہارے علم کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ اگر آج کلاس میں اچھے نمبر لاؤ گے تو کل ایک اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے لائر، سائنٹسٹ بنو گے۔ کم غلطیاں کرو گے، زیادہ اچھے کام کرو گے، اور یاد رکھو کہ اپنے کام کی بھی زکوٰۃ نکالنا۔ جب روزگار حاصل کرنا تو اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی بھی مدد کرنا، کسی کا فری علاج کر دینا، کسی بے قصور قیدی کو جیل سے چھڑا دینا وغیرہ۔ یاد رکھیے، نیکی کی یہ تربیت آپ کے بھی کام آئے گی۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی تربیت کی وجہ سے وہ اچھے کام کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسروں کے بچوں کو پیچھے دھکیلنے والوں کے اپنے بچے بغیر دھکے کے گر جاتے ہیں، اور انہیں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ گرانے والی ذات بہت قوی الحکیم ہے۔ دوسروں کے بچوں کی خوشیوں میں ان کی کامیابیوں پر خوش ہوں، جیسے اپنے بچوں کی کامیابیوں پر خوش ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے نصیب میں بھی کامیابیاں لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہے۔ دوسروں کے بچوں سے بھی محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے دوسروں کے بچوں کی کامیابیوں پر بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہنے کے لیے۔